آج میں ایک معصوم لڑکی پر بیتی دکھ بھری کہانی سنانے کے لیے جا رہی ہوں۔ زہرا اور ایمن دولہنیں بنی بیٹھی تھیں۔ ایک ہی گھر میں دو شادیاں، مگر کسی کے دل شادمانی نہیں تھی۔ گھر میں شنائیاں بج رہی تھیں، لیکن زہرا اور ایمن کے دل میں ماتم کا سا سما تھا۔ یہی حالات حمزہ اور حافظ کی تیجیوں اپنی محبت نہ ملنے پر افسردہ سا تھے، مگر کسی سے بھی دل کی بےتابی کا اظہار کیوں کرتے۔ گھر میں مہمانوں کی آمد ہی آمد تھی، جبکہ عمر حیات اور سکندر حیات دونوں خوش باش صحن میں بیٹھے خوش گپیاں لگا رہے تھے کہ اس بات سے بے خبر کہ بچے کی اذیت سے گزر رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں بڑوں کو ہمیشہ لگتا ہے کہ چھوٹے ان کے غلط فیصلوں کو بھی کبھی نہ کبھی قبول کر لیں گے اور ایک دن خوشیوں کے نام پر سمجھوتا کر ہی لیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے ان کی تقدیروں کا فیصلہ ان سے پوچھے بنا ہی کر دیا تھا۔ جب زہرا پیدا ہوئی تو انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کے لیے فوراً ہی بھائی سکندر اور اپنے بیٹے حافظ کے لیے مانگ لیا تھا۔ پہلے بیٹے کے ساتھ پہلی بیٹی کی شادی اور جبکہ دوسری بیٹی کے لیے دوسرے بیٹے کی شادی رشتہ مانگ لیا تھا۔ اب وہ مطمئن ہو گئے تھے، بھائی کی بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا، جبکہ اپنے بیٹوں کے لیے بھی بہو لانے کی فکریں نہیں تھیں۔ لیکن انسان جو بھی لکھتا ہے وہ اکثر اس کے مقدر میں نہیں لکھا ہوتا، اور تقدیر کچھ اور ہی لکھ دیتی ہیں۔ دونوں لڑکے لڑکیوں کا بچپن ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کھیل کر گزرا تھا۔ بچپن کا سنہری دور کٹ گیا اور لڑکپن کا دور شروع ہوا تو ذمہ داریوں کا تھوڑا احساس ہونے لگا۔ اب سب کی توجہ پڑھائی پر تھی۔ زہرا کو پڑھائی سے کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کی بڑی بہن ایمن ایک مکمل شخصیت کی مالک تھی اور مکمل نظر آتی تھی۔ نہ صرف پڑھائی میں تیز تھی، بلکہ گھر کے تمام قسم کے کھانوں میں بھی بہت زیادہ تیز تھی، اور اکثر گھر کے سارے کام خود ہی کیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی اپنی والدہ سے کہ میں امی گھر کے سارے کام کر لیا کروں گی۔ اور وہ گھر کے سارے کام کاج کرتی تھی اور اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ اور جبکہ اگر کوئی مہمان گھر آ جاتا تو اس کے آگے کھانا وغیرہ اور پینے کی چیزیں بھی سامنے رکھتی تھی، اور ان کے ساتھ بیٹھ بھی جاتی تھی اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش بھی آتی تھی۔ وہ بھی اس کی تعریف پر پھول نہ سماتی اور اچھے اچھے کھانے بنا کر سارے گھر والوں کو کھلاتی۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کی مہارتیں دیکھ کر اس پر سے صدقے واری ہوتی جاتی، تاہور اس کو بہت ہی زیادہ پسند کرتی تھی۔ جبکہ مسز حیات کو بھی دلی سکون ملتا تھا جب وہ اپنی ہونے والی بہو کو اتنا چست اور چلاک دیکھتی تھی، اور یہی بات شاید حافظ کے لیے بھی دلچسپی کا باعث بن گئی تھی۔ تبھی وہ منہ پھٹ اور بدتمیز زہرا کی بجائے ایمن کی جانب متوجہ ہونے لگا۔